اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الرحمن من آیات القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 پارہ 9 سورہ انفال رکوع 2۔ اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی، ہم نے پھینکی۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اولاً غور کرنا چاہیے کہ اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، دوسرے اس میں نعت کس طرح ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ بدر جو سن 2 ہجری میں واقع ہوئی، اس میں کفار مکہ بہت ساز و سامان کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے آئے، اور اہل مدینہ کے پاس سوائے اللہ کی مدد اور رسول علیہ السلام کی برکت کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ کفار تقریباً 1000 تھے اور مسلمان 313۔ کفار کے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان، مگر مسلمانوں کے منہ میں دن بھر روزہ اور رات میں آیات قرآن۔ کفار کے پاس تیر، تلوار، نیزے، بھالے، مسلمانوں کے پاس خرمے کی لکڑیاں، بدن پر کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور پاؤں میں چھالے۔ کفار کے لشکر میں گانے والوں کے گانے اور باجوں کے نغمے، اور مسلمانوں کی طرف آیات قرآنی اور تکبیر کے کلمے۔ رات کے وقت کفار شراب میں مخمور، مسلمان نشہ ذکر الہی اور شراب محبت میں چور، غرض کہ ادھر شیطان ادھر رحمان کا لشکر۔ مسلمانوں کی اس ظاہری حالت کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے سجدہ میں سر رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، اس وقت روئے زمین پر تیری سچی عبادت کرنے والی صرف مسلمانوں کی بے سر و سامان چھوٹی سی جماعت ہے۔ اگر آج تو نے ان کی امداد نہ فرمائی کہ اس جگہ شکست کھا کر ہلاک ہو گئی، تو دنیا میں تیرا سچا نام لیوا کوئی بھی نہ رہے گا۔ اور اس قدر گریہ وزاری فرمائی کہ اس جگہ کی کنکریاں حضور علیہ السلام کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور ایک مٹھی خاک کی لے کر لشکر کفار کی طرف پھینکی۔ وہ اللہ جانے ایک مشت خاک تھی یا ابابیل کی کنکریاں تھیں کہ تمامی کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئیں، اور وہ کافر آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے۔ بعد میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو اس تھوڑی سی جماعت نے کافروں کے اس ساز و سامان والے لشکر پر ایسی فتح پائی کہ جس کا آج تک ذکر چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے سرداران قریش کفار اس جنگ میں مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے۔ یہ تو واقعہ تھا جس کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا ہے۔ اب آیت کیا فرما رہی ہے؟ یہ فرما رہی ہے کہ اے محبوب علیہ السلام وہ واقعہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشت خاک کفار کی طرف پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ اے پیارے، تم نے نہ پھینکی بلکہ تمہارے رب نے پھینکی تھی، یعنی ہاتھ تو تمہارے تھے مگر کام ہمارا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک کام کو رب نے ایسا پسند فرمایا کہ فرما دیا تم نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا بلکہ ہم نے کیا تھا۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تصوف کا اعلیٰ درجہ ہے فنا فی اللہ۔ جب بندہ فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہو جائے، اور دیکھنے میں تو وہ اپنی شکل میں ہو مگر عشق الہی اس کی رگ رگ میں اس طرح سرایت کر جائے کہ اس کے ہر کام کو رب کی طرف منسوب کیا جائے، جس طرف مولانا روم اشارہ فرماتے ہیں: گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یعنی جب وہ کلام کرتا ہے تو زبان عبداللہ کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام الہی سے مشرف ہونے کو طور گئے تھے تو ایک درخت سے آواز آئی تھی کہ اے موسیٰ، میں ہوں پروردگار عالم۔ تو کیا یہ درخت کی آواز تھی یا درخت کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ رب کا کلام تھا، درخت اس کا مظہر۔ اسی طرح ایک کوئلہ آگ میں رکھا گیا، آگ نے ایسی تاثیر کی کہ کوئلہ بھی آگ بن گیا۔ اب جس چیز کو یہ انگارہ چھو جائے جلا دے۔ اسی طرح ایک شخص کو جن نے چھو لیا ہے، اب وہ جنوں کی حالت میں جو بولتا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میں فلاں جگہ کا جن ہوں اور مجھ میں یہ طاقت ہے، کیا یہ اس آدمی کی بات ہے؟ نہیں، بلکہ زبان تو اس انسان کی ہے اور جسم تو اس کوئلے کا ہے، مگر کلام اور کام اس کا ہے جس نے اس میں سرایت کی۔ یہ تو مثال تھی۔ اب سمجھو کہ اس درجے میں قدم رکھ کر بعض عارفین
ان اللہ یا سبحانی ما اعظم شانی وغیرہ وغیرہ بول جاتے ہیں، یہ کلام ان کا نہیں ہوتا، زبان ان کی ہے، کلام کسی اور کا ہے۔ یہی فرق ہے فرعون اور حضرت منصور میں کہ فرعون نے جب کہا میں تمہارا بڑا رب ہوں، کافر ہوا کیونکہ وہ میں تھا اور پھر رب بنا، مگر حضرت منصور نے جب کہا یعنی میں حق ہوں، تب وہ اپنی انانیت فنا کر چکے تھے، تو ہی تو میں فنا ہو گئے تھے۔ مگر لطف یہ ہے کہ یہاں تو منصور نے کہا میں حق ہوں، واجب القتل ہوئے، مگر یہ ضبط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے پر اتنا قابو رکھتے ہیں کہ ہر دم انا العبد ہی فرماتے ہیں، میں عبداللہ ہوں۔ ہاں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فنا فی اللہ کے اس درجے میں ہو کہ تمہارا کلام اور کام سب ہمارا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات الہی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے قربان کہ تجلی ذات دیکھ کر بھی معراج میں تبسم ہی فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے صرف اسی آیت میں یہ نہ فرمایا بلکہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیارے، جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ فتح ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان کا کلام وحی الہی ہوتا ہے۔ سورہ نجم پارہ 27۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام، کسی کلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ درپردہ رب کی توہین ہے۔ اگر کوئی شخص 100 سال تک عبادت کرتا رہے، متقی ہو، توہین کر دے تو اس کی تمام عبادات ضبط ہو گئیں اور وہ مرتد و کافر ہو گیا۔ دیکھو شفا شریف اور رد المختار وغیرہ۔ بلکہ دیکھو قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔ آیت نمبر 34 پارہ 9 سورہ انفال رکوع 3۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تم کو اس چیز کے لیے بلائیں جو تم کو زندگی بخشے۔ یہ آیت کریمہ نعت پاک محبوب علیہ السلام کے پھولوں کا ایک دستہ ہے، ایک گلدستہ ہے۔ اس میں بہت طریقوں سے حضور علیہ السلام کی نعت شریف ثابت ہے۔ اولاً تو اس طرح کہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بارگاہ میں رہنے کا ادب سکھایا، خود حضور علیہ السلام سے نہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا ادب سکھاؤ، بلکہ خود رب نے سکھایا کہ اے مسلمانوں، اس درگاہ میں رہنے کا ادب یہ ہے کہ اگر تم کو کسی وقت ہمارے محبوب پکاریں تو تم کسی حال میں بھی ہو، نماز میں ہو، کسی وظیفے میں مشغول ہو یا گھر کے کسی کام میں ہو، جس حال میں ہو تمام کاروبار چھوڑ کر فوراً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاؤ، بالکل دیر نہ لگاؤ۔ اب صحابہ کرام کا عمل دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اس پر عمل کیا۔ ایک صحابی اپنی بیوی سے جمع کر رہے تھے کہ دروازے پر حضور علیہ السلام نے آواز دی، اسی طرح بغیر انزال کے اپنی بیوی سے علیحدہ ہو کر فوراً حاضر بارگاہ ہو گئے۔ فرمایا شاید ہم نے تم کو جلدی ڈال دیا۔ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا جاؤ غسل کر لو۔ دیکھو تحاوی باب الغسل۔ اس سے یہ مسئلہ فقہ ثابت کرتے ہیں کہ جو شخص عورت سے جمع کرے اور بغیر انزال علیحدہ ہو جائے اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت حمزہ غسیل ملائکہ کا نکاح ہوا، پہلی رات تھی، بیوی کے پاس گئے، ابھی غسل نہ کیا تھا۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کہ چلو جنگ کے لیے، بغیر غسل کیے ہوئے گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ جب تمام لاشوں سے ان کی لاش نکالی گئی تو ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے آواز دی، جلدی سے نماز کو پورا فرما کر حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ حاضری میں دیر کیوں ہوئی؟ عرض کیا نماز میں تھا۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جس سے معلوم ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہو جائے۔ جو خدمت فرما دیں اس کو پورا کرے، پھر بھی نماز ہی میں ہے۔ دیکھو قسطلانی شرح بخاری کتب التفسیر سورہ حجر۔ اور یہ بات ہے بھی ٹھیک، کیونکہ اگر اس نمازی نے کلام کیا تو کس سے کیا؟ ان سے کیا جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی
اگر کسی اور کا سلام کرتا تو نماز جاتی رہتی، اگر کعبے سے سینہ پھرا تو کس طرف پھرا؟ ادھر جو کعبہ کے بھی کعبہ ہیں اور پروانے ہیں ہوتے ہیں جو کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ اگر چلا تو کدھر چلا؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو عین عبادت ہے، پھر نماز کیوں جائے؟ اگر نماز میں کسی کا وضو جاتا رہے تو اس کو جائز ہے کہ پانی کی طرف جائے، چلے بھی کعبہ سے، سینہ بھی پھر جاوے، عمل کثیر بھی کرے، مگر نماز ہی میں رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کا دریا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا نماز کو کیوں فاسد کرے؟ اگر آمنو کے معنی کیے جائیں کہ اے میثاق کے دن ایمان لانے والوں، تو اس امر میں کفار بھی داخل ہیں، بلکہ ساری مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ ارشاد ہوا، سورج لوٹا پایا جو اشارہ چاند چرا، بادل رمجھم رمجھم برسا جب حکم حبیب خدا پایا۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، دیکھو مشکوہ باب المعجزات۔ درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آ گئے۔ بیان عظمت کے لیے یہ آیت قرآن میں باقی رکھی گئی، ورنہ اب ظاہری دعوت نہیں ہے یا بالواسطہ بلانا مراد ہے۔ مسئلہ، چند صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اگر نمازی نماز میں اپنا چار آنے کا نقصان ہوتا دیکھے تو نماز توڑ سکتا ہے۔ کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنے کے لیے نماز توڑ سکتا ہے۔ نمازی نے دیکھا کہ نابینا کنویں میں گرا جا رہا ہے تو نمازی نماز توڑ کر اس کو ہٹا لے۔ اگر نفل نماز میں اس کو ماں پکارے اور ماں کو خبر نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی نماز توڑ کر اس کا جواب دے۔ کسی نے فرض نماز تنہا شروع کی تھی کہ جماعت کی تکبیر ہو گئی، یہ نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ روح البیان یہی آیت اور شامی جلد اول باب ادراک الفریضہ۔ مگر ان تمام صورتوں میں نماز قضا کرنی ہوگی۔ لطیفہ، رب تعالیٰ نے دو بلانے والوں کا ذکر فرمایا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ظاہر ہے کہ بلا واسطہ اللہ تو کسی کو پکارتا نہیں اور نہ کسی کے کان میں اللہ کی آواز آئے، تو لا محالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکاریں گے۔ ان کا پکارنا خدا کا پکارنا ہے، اس لیے آگے فرمایا اذا دعاکم، کم واحد صیغہ سے۔ اس آیت میں فرمایا گیا نبی کریم علیہ السلام تم کو زندگی بخشتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام مردے کو زندہ کے دل کو، جان کو، خیالات کو زندہ فرمانے والے ہیں، اور کیوں نہ ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر غرق فرعون کے لیے گھوڑے کے آگے ہو گئے۔ اس گھوڑی کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی اس جگہ گھاس اگاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری، اس نے یہ خاک اٹھا لی اور غرق فرعون کے بعد یہ خاک سونے کا بچڑا بن کر اس کے منہ میں ڈال دی، تو اس سونے کے بچڑے میں جان پیدا ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم لگا گھوڑے کا خاک سے، اور پڑی بے جان بچڑے کے منہ میں، وہ زندہ ہو گیا۔ اسی لیے ان کو روح الامین کہتے ہیں، کیونکہ ان سے روح ملتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نظروں میں ہزارہا جبریلی طاقتیں ہیں، تو ان کے اشارے سے مردے بھی زندہ کیوں نہ ہوں۔ مثنوی شریف میں ہے، اے ہزارہا جبرائیل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ مدارج النبوہ میں بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت تھی، انہوں نے بکری ذبح کر کے ان کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا۔ اور ذبح کر کے والد کے ڈر سے چھت پر بھاگ گیا، وہاں سے پاؤں پھسلا تو گر کر مر گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دونوں بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا تاکہ دعوت میں حرج نہ ہو۔ جب کھانے پر سرکار نے تشریف رکھی تو فرمایا کہ جابر اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ عرض کیا، تب حضور علیہ السلام نے ان کو زندہ فرمایا اور ساتھ کھانا کھلایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر ایک دعوت میں دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پوچھ لیا۔ اس کے بعد جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہو جاتا تھا تو اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتے تھے، وہ اس میں نہ جلتا تھا بلکہ صاف ہو جاتا تھا۔ مثنوی شریف۔ ایک جگہ دعوت میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، بکری ذبح کی گئی، فرمایا کہ گوشت تو آپ لوگ کھا لو، ہڈی نہ توڑنا۔ کھانا کھا کر ان ہڈیوں کو جمع فرما کر دعا کی تو بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ مدارج فصل المعجزات۔ غرض کے جانوروں کو، انسانوں کو، پتھروں کو، لکڑیوں کو جان بخشی، کنکریوں کو جان بخش کر کلمہ پڑھوا لیا۔ لکڑی فراق میں روئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردہ انسانوں کو زندہ کیا،
مگر حضور علیہ السلام نے ان بے جان چیزوں میں جان بخشی۔ یہ ہیں معنی اس آیت کے۔ آیت نمبر 35 پارہ 9 سورہ انفال رکوع 4۔ اور اللہ کا کام نہیں ان کو عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان میں ہو۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کے رحمت عالم ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا نزول اس موقع پر ہوا کہ ایک بار کفار نے دعا کی کہ خداوند، اگر یہ قرآن سچا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو تو ہم پر پتھر برسا دے، آسمان سے یا ہم کو عذاب میں کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب، یہ لوگ اپنی موت اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ اے پیارے تم ان میں ہو اور تم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور رحمت کاملہ اور عذاب میں اجتماع نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہاری موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے عذاب الہی سے امن ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں پر عام عذاب نہ آئے گا، جیسا کہ پہلی امتوں پر آتا تھا کہ کسی پر پتھر برسے اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قیامت تک مسلمانوں میں جلوہ گر ہیں۔ تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا فقط مدینہ پاک میں نہیں ہے، بلکہ جہاں مسلمان رہتے ہیں ان میں اسی جگہ حضور علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں، کیونکہ عذاب وہاں نہ آئے گا جہاں کہ حضور علیہ السلام ہوں، اور عذاب تو کہیں بھی نہ آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں۔ چوتھے، اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بلا لیے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلا لیے گئے، مگر حضور علیہ السلام دنیا میں زمین پر ہی جلوہ افروز رہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا انتظام قائم ہے۔ زمین سے آپ کا چلا جانا زمین والوں کے لیے مصیبت ہو جاتا۔ روح البیان یہی مقام۔ پانچویں، اس طرح کے دائرہ کی بقا مرکز سے ہے، چکی کا چلنا اور گھومنا کیل سے ہے۔ اسی طرح آسمان کی چکی کا گھومنا مرکز مدینہ پاک کی وجہ سے ہے، اور جو دانہ چکی میں کیل سے لگ جاتا ہے وہ چکی سے نقصان نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح جو انسان مرکز کا ہو گیا نقصان سے محفوظ رہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔